وجہ ہے کہ جو بھی ایک مضموم ایک ایفرٹ جاری ہے اس کو روکنے کے لیے. جی بالکل ایران کے ریڈ زون پر جو ہے وہ میزائل حملہ کیا گیا. کیا بالکل بھی ایران کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا؟ دیکھیں اس وقت پریسیجن ویپنز کا دور ہے. دنیا میں جو ویپنز اس وقت جو ڈیولپ ہو چکے ہیں وہ انتہائی پریسائز ہیں, پریسیجن ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں. اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو اس سے پہلے ایمن زواہری کو جیسے کابل میں ہٹ کیا گیا تھا, وہ بھی ڈرون اٹیک تھا اور ایک گنجان آباد علاقے میں چھپا ہوا تھا اور اسی گھر پہ وہ مزل گیا اور اس نے اس کو وہاں پہ جو ہلاک کیا تھا. اسی طرح جنرل سلمانی جو ہیں ان کو ایران کے اندر 2022 کے آخر میں 23 کے شروع میں, جب مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد ہے, ان کو شہید کیا گیا, جو ایرانی ریولیوشن گارڈ کے بہت ایک ریسپیکٹفل قسم کے جنرل تھے. تو ان کے اوپر یہ پریسیجن ویپن استعمال کیا گیا تھا. آج بھی جو یہ میزل اٹیک ہوا ہے یہ کسی سائلنٹ ڈرون سے ہائی الٹیٹیوڈ پلیٹ فارم سے لازمی فائر کیا گیا ہوگا, اور ان کے پاس جو استعمال ہونے والا جو موبائل فون ہے اس کی ویوز کے اوپر شاید اس نے رائٹ کرتے ہوئے ایگزیکٹلی ان کو ہٹ کیا ہے. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ریڈ زون کے اندر فزیکل سیکیورٹی بالکل وہاں پہ ہوگی, پولیس کی ہوگی, ریولیوشنری گارڈز کی ہوگی, لیکن آسمان سے جب کوئی سائلنٹ میزل اگر کوئی آتا ہے جو ڈیڈ ایکوریٹ اس بندے کے اوپر جا کے ہٹ کرتا ہے, تو یہ ٹیکنالوجی دنیا میں بالکل موجود ہے. تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے جس نے بھی یہ اٹیک کی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس کا آرم فورسز ہیں اسرائیل کی, اس کے پاس آل کائنڈ آف ایڈوانس ویپنری ہے جو کہ انتہائی لیتھل ہے اور پریسیجن کی ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہے. جی ٹھیک ہے احمد صاحب. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب الرحمان صاحب, جس طرح سے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا اور ایران کے ریڈ زون پر یہ میزائل حملہ کیا گیا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران کی شہادت کو؟ دیکھیے میں تو ابھی تک حیرت میں ہوں, اور کہ تہران میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تہران کا دفاعی نظام کیا کر رہا تھا, تہران کی سیکورٹی کیا کر رہی تھی؟ کیا ہماری بے بسی اور بے کسی اور بے بضائطی کا یہ عالم ہے کہ دشمن جو ہے ہمارے گھر پہ اندر گھس کر اور ایک نشانہ بناتا ہے, اور تہران کے جو مہمان تھے اسماعیل ہانیہ, صدارتی جو تقریب تھی حلف وفاداری کی, اس میں شرکت کے لیے آئے تھے, اور ان کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کیا جا سکا. اور ہمارے نعرے دیکھیں, ہماری بڑکیں دیکھیں, ہمارے الفاظ دیکھیں, یہ سارے میں تو ابھی تک میں تو اس سے یعنی ریکنسائل ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ واردات کیسے ہو گئی ہے. اور کیا ایران کوئی کھلا میدان ہے, کوئی تہران کھلا میدان ہے کہ جو وہاں آئے اور حملہ کر کے چلے جائے؟ تو پھر تو یہ سارا کاروبار بند کر دینا چاہیے. یہ تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اگر ہم اپنے گھر کے اندر اپنے کسی مہمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو باقی باتیں تو بات پھر کہانیاں ہیں, اور یہ طوطے مینا کی کہانیاں ہم بناتے رہے. اصل تو غور کرنے کی بات یہ ہے, ہم لوگ جو ہے مسلمان, ہم نے باتیں کرنے کا بہت بس ایجاد کر لیا ہے معاملہ, اور ہم عملاً ہم دیکھیں ہماری بے کسی کیا ہے اور کہاں ہم کھڑے ہوئے. تو اس پہ تو یہ ماتم تو اس بات کا ہے کہ کہیں وہ اسرائیل کے علاقوں میں ہوتے, غزہ میں ہوتے, کسی دوسرے فلسطین میں ہوتے, کوئی اسرائیل کی سرحد پہ ہوتے, کوئی لبنان میں ہوتے, تو یہ کام ہوتا تو ہم یعنی ساری اس طرح کے تجزیہ کرتے جس طرح آپ ایک تجزیہ کار اس وقت ارشاد فرما رہے تھے. جی ٹھیک ہے, شامی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر سیاستدان شہر رحمان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ. شہر رحمان صاحبہ, جس طرح سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے, ایران کے ریڈ زون پر یہ میزائل حملہ کیا گیا, کیسے دیکھتی ہیں آپ سیکیورٹی کے اس خلا کو؟ جی بالکل, ریڈ زون پہ یہ بہت ہی تشویشناک اور میں سمجھتی ہوں شاکنگ اور مزاحمت کے مستحق ہے یہ حملہ. یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا, اور یہ عسکریت جو مشرق وسطیٰ میں آلریڈی ہے, اس کشیدگی کو یہ ڈائریکٹلی بڑھائے گی اور تیزی سے بڑھائے گی میری نظر میں. اور شاید ان کا مقصد بھی یہی ہے. لگتا ہے کہ اسرائیل نے ایک پیغام دیا ہے دنیا کو, اور خاص طور سے اپنے الائز کو, اپنے دوستوں کو,
کہ ان کو جو بھی وہ کریں، ایک لفظ ہے امپیونٹی جی، اس کا مطلب ہے کھلی چھوٹ ہے انہیں، تو وہ رولز بیسڈ آرڈر، اقوام متحدہ، ہر چیز کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے، I'm sure آپ کے ابھی تک یہ تجزیے ہو چکے ہوں گے، کہ سیز فائر، مذاکرات اور امن کا جو ایک روش چلی تھی اور عملی طور پر لوگوں میں امید تھی کہ یہ آگے بڑھے گی، اس پر انہوں نے شاید وقت گین کیا ہے، ٹائم بائی کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں، اور وہ جو امن کا ڈنکا بجایا تھا وہ ظاہر ہے ایک ٹیکٹیکل سی بات تھی ان کے لیے، اور کہیں میں نہیں سمجھتی مقصد تھا آگے جانے کا۔ غزہ میں بھی نسل کشی جاری ہے، تو یہ اسرائیلی بربریت کا ایک میں سمجھتی ہوں مظاہرہ ہے، مثال ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ میں ایک خطرناک ایسکلیٹری اسپائرل کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور سے ایران جیسے ملک جہاں اس وقت ایک سربراہی تقریب ہو رہی تھی جی، اور دنیا نے یہ ایک، اور تجزیہ کاروں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیے یہ پروگریسو صدر ہیں، شاید اب کافی چینج آ سکتے میں بھی، اور ایک فضا تھی کہ امید ہو کہ خاص طور سے غزہ میں بھی ہر جگہ ہم ایک امن کی پروسیس میں شروعات تو کر سکیں۔ کوئی کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتا غزہ میں جو ہوا ہے جی، یہ تاریخی وہاں نسل کشی ہوئی ہے، اور اس کے بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک اپنی نوعیت کے وار کرائمز ہے اسرائیل کے، لیکن یہ بھی ایکٹ آف وار ہے جی، یہ بھی ایک شدید ایکٹ آف پرووکیشن ہے، جس کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے ایک ایسے ملک کو پرووک کر رہے ہیں، ایسے موقع پر، ایسے وقت پر، ٹائمنگ پر، جب امن کی بات کر رہے تھے تو آپ نے اس پر لٹرلی پانی پھیر دیا ہے، اور جان کے پانی پھیرا ہے، اور پیغام دیا ہے کہ بھئی ہم بالکل سیریس نہیں ہیں مذاکرات کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے، اس پر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کا پیغام یہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں ساری دنیا کو اس کا بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے۔ جتنے بھی فورمز ہیں، چاہے اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، دوسرے فورمز ہیں، پاکستان کو بھی اس میں لیڈرشپ کوشش کر کے لینی چاہیے، لیکن ایران بھی اپنا رد عمل میں سمجھتی ہوں ضرور دے گا، کیونکہ وہ اس طرح کے ملک نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سیاسی رد عمل سے آگے عسکری بھی دیں، کیونکہ ان کی ایک انسٹیٹیوشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تو موجود ہے، اگر کیبنٹ میں ٹرانزیشن تو چل رہی ہوگی، لیکن وہ اس وقت ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ کسی لیول پہ اس کا نوٹس لیں، مطلب they will have to take notice of this، اور یہ وقت بہت ہی میں سمجھتی ہوں عجیب و غریب انہوں نے پیغام دیا، لیکن بہت واضح پیغام دیا ہے کہ ان کو امپیونٹی اور کھلی چھوٹ ہے، اور دنیا جو چاہے کہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو تحفظ ان کا اور جو کرنا، میں سمجھتی ہوں ایک ملک کو نئی جنگ میں ملوث کرنا ہوگا، کیونکہ جب ایران انوالو ہو جاتا ہے جی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز، ان کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے، اس کی نوعیت میں بھی ایک حساسیت آتی ہے، اور کہ مشرق وسطیٰ سے پھر مسئلہ باہر جاتا ہے، اور اس کے میں سمجھتی ہوں پھر گلوبل امپلیکیشنز ہوتے ہیں جی۔ جی شہری رحمان صاحبہ، بالکل اب جو بات ہے مذاکرات سے بہت آگے بڑھ گئی ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ایران کی جانب سے جب اٹیک کیا گیا تھا، کیا یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ یہ جی سوری، آپ کی آواز نہیں آ رہی جی۔ اب میں بات کر رہی ہوں کہ بات جو ہے اب مذاکرات سے بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب یقیناً ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا، کیا یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ سوری جی، میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا رہی ہوں، مجھے آپ کی آواز نہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلمان غنی صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے اب جو بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے بہت آگے بڑھ گئی ہے، یقیناً ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید کیا صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے اگر عملی اقدامات کی بات کی جائے تو؟ دیکھیں، یہ ہانیہ صاحب کی شہادت کا عمل دراصل عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے اسرائیل کا،
کہ وہ طاقت اور قوت کو بروئے کار لا کر جو فلسطین کے اندر آزادی کی تحریک ہے اسے تحوالہ کرنا چاہتا ہے. میرا خیال ہے